السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الحمید، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم۔ 25 جنوری پیر کا دن، اور یہ محفل شریعت انفارمیشن سروس کی 809ویں محفل ہے۔ اس کو کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ میں منعقد ہو رہی ہے، اور خطاب کر رہے ہیں جناب سلطان محی الدین صاحب، جو ہمارے لیے اجنبی نہیں، اس سے پہلے آپ نے کئی خطابات یہاں پہ کیے ہوئے ہیں۔ ان کا عنوان جو ہے آج کا وہ بہت ہی اہم ہے، اور اس عنوان ہے اسلامی عبادات کا حقیقی تصور۔ اسلامی عبادات سے ہم لوگ واقف ہیں اور ہم بچپن سے اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقی روح کیا ہے آپ سلطان محی الدین صاحب سے سنیں گے۔ ایک بات کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ مرنے کے بعد ممکن نکیر کے جو سوالات ہوتے ہیں، ان میں ایک سوال یہ ہے کہ تم نے جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ اب دیکھیے، علم تو ہر ایک کو ہے الحمدللہ، مسلمان ہونے کے ناطے بہت سا علم ہم رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد عمل کیا کیا، اس کا جواب جو ہے ہم کو دینا ہے، اس کے لیے جو ہے تیاری ہم کو کرنی ہے۔ اب اس کے اندر یہ دیکھیے کہ جو علم ہم نے حاصل کیا، موٹی موٹی باتیں، فصیح باتیں اسلام کی، فقہ کی، اور جو ہے آپ کے اس کے اصول باتوں کو چھوڑ کے صرف ہم کو یہ جو معلوم ہے کیا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا، پڑوسوں کے حق ادا کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، یہ ایک معمولی سی باتیں ہیں، لیکن یہ زندگی کے اندر بہت ہی اہم ہے۔ اب یہ ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے کے دیکھیں کہ کیا ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل کی جو سماجی برائیاں ہیں انہی باتوں کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ جتنے بھی جو ہے فساد اور جتنے بھی جو ہے خاندانی جھگڑے وغیرہ، دوست احباب وغیرہ، یہی ہے اس کے اندر کہ حرص، تکبر، آپ کے جو ہے دوسروں سے جو ہے چلن بخش وغیرہ، غیبتیں، اس میں ہمارا وقت گزرتا ہے۔ اس کی پابندی کریں، احتیاط کریں کہ اس کے اوپر عمل کریں ہم، اور اس کو جو ہے دوسروں تک اس کو پہنچائیں بھی۔ اب حقیقی عبادات کا جو ہے تصور اسلام میں کیا ہے، یہ بات سلطان محی الدین صاحب سے سنیں گے۔ میں مخدر صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں، وہ آئیں اور جو ہے ہمیں اس سے مخاطب کریں۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز وائس پریزیڈنٹ صاحب اور مسجد عالیہ کے ذمہ داران اور عزیز دوستو، جس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس کا عنوان بھی آپ کے سامنے اس کا اعلان کیا جا چکا ہے کہ اسلامی عبادات کا حقیقی تصور۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں ایک مثال سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ دو انسان ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بازو لیٹے ہوئے ہیں، دونوں کی ہاتھ پیر آنکھ کان ساری چیزیں محفوظ ہیں اور انتہائی دونوں خوبصورت ہیں، لیکن ایک کے اندر جان ہے اور دوسرے کے اندر جان نہیں، یعنی ایک مردہ ہے اور ایک زندہ ہے، لیکن دونوں کو اگر بازو لٹا دیا جائے تو دونوں ایک ہی طرح سے نظر آئے، ایسا معلوم ہوگا کہ دونوں سو رہے ہیں۔ اگر ہم ایمانداری سے یہ سوال پوچھیں کہ ان دونوں میں سے کس کو رکھنا چاہیں گے تو ہم بہت صاف الفاظ میں کہیں گے کہ جس کے اندر زندگی باقی ہے اس کو ہم رکھ لیں گے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ اگر تھوڑی آنکھ کمزور ہو تو بھی کام چلے گا، ہاتھ پیر بھی تھوڑے کمزور ہو تو کام چلے گا، کچھ اور مسائل بھی اگر ہو تو کام چلے گا، لیکن وہ شخص جس کے اندر سے روح نکل چکی ہے اس کے سارے اعضاء آپ کو محفوظ نظر آتے ہیں، اس کی آنکھ بھی اچھی ہو، اس کے کان بھی اچھی ہو، اس کی ہاتھ پیر بھی اچھے ہو، سارے صحیح سلامت نظر آتے ہیں، تب بھی ہم میں سے کوئی شخص اس کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرے گا، بلکہ سب سے پہلے اس کو مٹی کے نیچے دبانے کے لیے تیار ہے۔ بلکہ پہلا سوال یہی پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ اس کی تدفین کب کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ شخص ہوگا جس نے گھر کے لیے بڑی قربانیاں دی ہوں گی، بچوں کے لیے بڑی قربانیاں دی ہوں گی، سب کچھ کیا، اس کا مال ہوگا، لیکن سب اس سے نکال لیا اور اس کو مٹی کے تلے دبا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی شخصیت کے اندر اس کی روح نکل جائے تو پھر وہ ہمارے کام کی چیز باقی نہیں۔ اگر روح اس کے اندر موجود ہے تو اس میں ہزار خامیوں کے ساتھ بھی لیکن اس کو کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کی کچھ امید کی جا سکتی ہے، اور یہی حقیقت ہے ہمارے عبادات کی۔ عبادات میں ایک طرف اس کی روح ہونا، ایک دوسری طرف بے جان عبادت کا ہونا۔ تو عام طور پر جب ہم عبادات کی گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک نقشہ آتا ہے، کسی سے بھی ہم جنرل سوال پوچھیں کہ عبادات کیا ہے، کوئی کہیں گے کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، تذکیر یا تسبیح عبادت ہے، اس طرح کی چند چیزیں آپ کے سامنے۔ لیکن یہ سب کیا ہمارے سماج میں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کیا لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں؟ کیا لوگ حج نہیں کر رہے ہیں؟ کیا لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں؟ یہ سب کچھ بات ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام نے یہ جو عبادات رکھی گئی ہیں، ان عبادات سے انسان کو کیا فائدہ پہنچنا چاہیے، اس سے اس کی شخصیت میں کس طرح کا نکھار آنا چاہیے، کس طرح کا فرق آنا چاہیے، کس طرح کا اس کے اندر ایک چینج محسوس ہونا چاہیے، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، خال خال نظر آتا۔ میں یہ نہیں کر رہا، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک جنرل سوال اگر آپ کیا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بے جان عبادات ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے اور ایک روٹین ہے، ہم اس کو کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس ضمن میں جب کبھی بھی ہماری گفتگویں ہوتی ہیں تو ہمارا سیدھا سیدھا سوال ہوتا ہے کہ اس کے فقہی مسائل کیا ہوں گے۔ اس پر بہت تفصیلی گفتگو اور بڑی باریک بینی کے ساتھ اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس بات پر غور کرتے ہیں
کہ ان عبادات کی حقیقی روح کیا ہے، اس کا حقیقی تصور کیا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کیا دینا چاہتا ہے، اس کے ذریعے سے سماج کو کیا ملنا چاہیے، سماج میں اس کے ذریعے سے کس طرح کا چینج ممکن ہے۔ تو میری گفتگو کا بیس یہی ہوگا کہ میں اس پر گفتگو، اس کے لیے میں نے چند ذیلی عنوانات بنائے تاکہ میں اپنی بات کو واضح کر سکوں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ عبادت جو لفظ ہے عربی کا، اس کے کیا معنی ہے۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ نماز کیا ہے۔ تیسری بات یہ بتاؤں گا میں کہ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں اور کیوں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا کہ نماز باجماعت الحمدللہ ہم لوگ سب ادا کرتے ہیں، لیکن نماز باجماعت کے ذریعے سے میری اپنی شخصیت کے لیے، میرے اپنے سماج کے لیے اس میں کیا پیغام ہے، اس پر آج گفتگو کریں گے۔ اور آخر میں اس بات پر میں گفتگو کروں گا کہ اس کے جو فائدے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ صاحب یہ فائدے تو ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو وہ نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں، اس کی کچھ وجوہات ہیں، اس کا میں تذکرہ کروں۔ آئیے پہلا جو عنوان میں نے اس کا انتخاب کیا ہے وہ عبادت لفظ ہے۔ عبادت کے بہت سیدھے سادے معنی اگر ہم لیں، اس کے معنی ہیں بندگی اور غلامی کے۔ اس لفظ کو سمجھنے کے لیے وہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نئے الفاظ کے اندر نہیں انجیکٹ کیے، بلکہ اس سماج میں سب سے زیادہ معروف لفظ جو تھا، جو اکثر لوگوں کی زبان پر وہ الفاظ تھا اور وہ لفظ جیسے کہتے ہیں وہ پوری ٹرمینالوجی ان کے ذہن میں گھومتی تھی، اس بات کو سمجھنے میں کسی ڈکشنری کھولنے کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی تھی، کسی سے اس کا مطلب پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ مثال کے طور پر ان کے پاس عبد جو لفظ تھا، جس کو ہم اردو میں اس کو غلام کہتے ہیں، غلام کیا ہوتا تھا؟ کہیں سے اس کو خرید کر کے لایا جاتا تھا اور کسی جنگ میں جو ہے وہ خود کو حاصل ہو جاتا تھا۔ اس کو کیا کرتے تھے؟ اپنی مرضی سے اپنے گھر میں رکھتے تھے، اپنے مرضی سے اس کا کام لیتے تھے، حتیٰ کہ بہت سیدھے سادے الفاظ میں کہا جائے تو اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کے کپڑے، اس کا کھانا پینا آقا کی مرضی کے مطابق، یعنی آقا کی مرضی کے بغیر نہ وہ سو سکتا ہے، نہ جاگ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پہن سکتا ہے۔ جو آقا اس کو پہنا ہے وہی پہنے گا، جو آقا اسے کھلائے وہی کھائے گا، جو آقا اس کو کام دے وہی کام کرے گا، اس کے اندر کسی قسم کی آزادی اس کی نہ ہو، یعنی غلامی کا وہ تصور جہاں آزادی پوری ختم ہو جائے، ابسلیوٹ یعنی 100% غلامی جسے کہتے ہیں، اس کو عربی زبان میں عبد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سماج کا وہ لفظ پک کیا اور قرآن میں اس کو عبادت کے لفظ سے ثابت کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے معنی کیا ہوئے کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، لیکن اصل عبادت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس آقا کے حوالے کر دوں، میں اپنی آزادی کو ختم کر دوں اور اس کی آزادی کو خود مختاری کو قبول کر دوں، اس کی طاقت کو، اس کی قوت کو میں تسلیم کر دوں اور اس کے سامنے میں اپنے آپ کو بے بس سمجھوں، اس کے سامنے جھکا دوں، 100% سرنڈر کر دوں۔ اسی کا نام عبادت ہے۔ اگر اس کی اپوزٹ اگر آپ دیکھا جائے، اس کی ضد کیا ہے تاکہ بات کو سمجھنے میں آسان ہو، اس کی ضد ہے نافرمانی۔ اگر کوئی آقا کے ساتھ اگر جو ہے اس نے کوئی حکم دیا اور نہیں مانا تو اس کی نافرمانی کی، تو اللہ نے حکم دیا اور ہم نہ مانے تو وہ نافرمان ہوئے۔ اسی طریقے سے سرکشی کہ اس کا وہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس کا یہ حق ہے کہ جو چاہے ہم کو حکم دے، جو چاہے وہ کرائے ہم سے، لیکن ہم وہ نہیں کرتے یا اس کا انکار کرتے ہیں یا اسے پھر جاتے ہیں تو ہم سرکشی کرتے ہیں۔ اور ایک اور عام لفظ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بولا جاتا ہے کہ جس کا کھاتے ہیں اسی کا گانا چاہیے، اسی کی بات مانی جانی چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ نمک حرامی کہتے ہیں۔ یہ کھایا اس کا لیکن اس کی بات نہیں مانی، یا کھایا اس کا لیکن بات دوسرے کی مانی، دونوں چیزیں بھی اس کی طرح۔ تو یہ عبادت کی یعنی غلامی کی ضد ہے کہ انسان سرکشی اختیار کرے، انسان جو ہے نافرمانی اختیار کرے، انسان جو ہے نمک حرامی کرے۔ تو
تو اس کا بالکل اپوزٹ یہ ہے کہ انسان فرمانبردار بن جائے، اسی کے اطاعت کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھے، اور جب اس کا کھاتے ہیں تو اسی کے گن گائیں، اسی کی بڑائی بیان کریں، اس کے سوا کسی چیز کو تسلیم کریں۔ اب اس بندگی کا جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ مالک رازق حفاظت کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو بات اتنی نہیں بلکہ میری اور آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کے ایک مٹھی میں، یعنی پوری دنیا مل کر کے بھی اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر موت طاری کر دے تو پوری دنیا مل کے مجھے بچا نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ اگر مجھے بچانا چاہتا ہے تو پوری دنیا مل کر کے مجھے مار نہیں سکتی، کیونکہ 100% اتھارٹی یا قوت طاقت جو کچھ ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ اس کی وفاداری ہم پر زبردستی نہیں ہے، اس نے آزاد کیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہم تم کو آزادی دیتے، تم ہماری عبادت کر بھی سکتے ہو، نہیں بھی کر سکتے، لیکن ہمارا مطالبہ، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ اس آزادی کے باوجود کیا تم ہماری غلامی اختیار کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ اصل سوال ہے۔ نہیں آپ سجدہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کرے گا، آپ رکو نہیں کریں تو کچھ بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کو آزادی دی ہے۔ ہاں وہاں پہنچنے کے بعد سوالات ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں کچھ لوگ سجدہ کرتے کچھ لوگ نہیں کرتے، کچھ لوگ نماز پڑھتے کچھ لوگ نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کچھ وہ تو نہیں کیا نا، ان کا کھانا پانی بند تو نہیں کیا، وہ تو باقی رکھا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس آزادی سے فائدہ اٹھا کر کے انسان اپنی مرضی سے خدا کی غلامی کو اختیار کر لے، اس کے اپنے آپ کو اس کے سامنے سر کر لے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس لیے کہ جب وہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہماری زندگی کی ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تو یہ اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس کی غلامی کریں، اس کی اطاعت کریں، یہ اس کا حق ہے۔ اگر ہم وہ نہ کریں، ہم کسی اور کی غلامی کرتے ہیں، کسی اور کا حق ادا کرتے ہیں، کسی اور کے ساتھ جو ہے معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے۔ اسی کا نام شرک ہے، اس کو اگر اپوزٹ میں دیکھا جائے۔ پھر دوسرا کام جو ہے کہ عبادت کے لیے کوئی مخصوص اوقات نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو تصور بنا ہے، مثال کے طور پر نماز ہمارے اوقات کے حساب سے ہوتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک وقت پر تو ہم بندے ہیں، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ آتا ہے، رمضان روزے ایک سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، تو جب جب ایسا ہوگا تو ہم اس کے بندے ہیں۔ اصل میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو یہ مثال کیا جائے کہ اگر ایک فوج ہے، فوج کے لیے روزانہ اس کی پریڈ ہوتی ہے، وہ پریڈ دن بھر کی نہیں ہوتی، وہ چند لمحات کی ہوتی ہے، چند منٹوں کی ہوتی ہے، چند گھنٹوں کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کو فیلڈ پر جانا ہوتا ہے، فیلڈ پہ وہ کام کرنا ہوتا ہے، جو انسٹرکشنز وہاں پہ اس کو ملے ہیں اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو عبادات ہے، ہمارا نماز ہے، ہمارا روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ مختلف اوقات میں ہمارے بندے ہونے کا احساس ہم کو دلاتا ہے کہ آپ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ یاد رکھیں، اس کی یاد دلانے کا کام ہوتا ہے۔ اور جب آپ یہ کام کریں گے، وہ آپ کو یاد آ جائے گا، تو باقی آپ کی پوری فیلڈ اسی کے لیے بندگی ہو جائے گی۔ اب اس کو پھر اس لفظ سے جوڑ کے دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارے کپڑے، ہر چیز اس کی مرضی۔ وہ کہے کہ اب سونے کا وقت ہو گیا تو سو جائے، وہ کہے کہ اب جاگنے کا وقت ہو تو اب جاگیے، وہ کہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھیے، وہ کہتا ہے کہ روزے کا وقت ہے تو روزہ کیجیے، وہ کہتا ہے کہ اس وقت آپ جائیے سماج کے اندر بزنس کیجیے، کاروبار کریے۔ ہم کہتے کہ نہیں، ابھی ہم مسجد میں بیٹھ کر کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ میں آگے اس کی بات آگے بتاؤں۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ہر حال میں ہر وقت ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دوسری یہ کہ پوری زندگی ہماری غلامی بن جائے گی اللہ کے بندے۔ تو عبادات کی اصل روح یہ ہے کہ ہماری زندگی کے چند لمحات اللہ کی عبادت اور بندگی کے نہ ہوں، بلکہ پوری زندگی عبادت بن جائے۔ اس کی پریکٹس کوشش کرنے کا نام اس میں عبادت ہے۔ پھر ایک بندے کا ایک تیسرا کام وہ یہ ہے کہ اپنے آقا ہی کا ادب کریں، دوسروں کا ادب ضروری نہیں، اس کا دوسروں کا جو ادب کیا جائے گا اس کے ادب کے تحت ہوگا، اس سے بیانڈ نہیں ہو سکتا۔
تعظیم اسی کی ہوگی. پھر اسی کے ساتھ یہ کہ تعظیم اور ادب کا جو طریقہ اس نے بتایا ہے اسی طریقے سے ہوگا. دیکھیے دنیا میں عبادت یا بندگی صرف مسلمان ہی نہیں کرتے، دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں. کوئی پتھر کے سامنے جھک گیا، وہاں بھی سجدہ کر لیا کسی نے درخت کے سامنے سجدہ کر لیا، کسی نے کچھ رکوع کر لیا، کسی نے کچھ کر لیا، کسی نے قربانی دے دی کسی پتھر کے سامنے جا کر کے یا کسی جانور کے سامنے. اس کو وہ عبادت سمجھ کے ہی کرتے ہیں. لیکن عبادت وہ نہیں ہے جو میری مرضی میں جو آئے میں کروں اور کہوں کہ یہ عبادت ہے، بلکہ عبادت بھی ڈیفائنڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نماز تمہیں ایسے پڑھنی ہے تو ایسے ہی پڑھنی ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے میں سجدہ کرتا ہوں بعد میں رکوع کرتا ہوں. بتا دیے کہ رکوع پہلے سجدہ بعد میں. اب میں دو رکوع کروں گا اور ایک سجدہ کروں گا، اس کی بھی اجازت نہیں ہو سکتی. رکوع ایک ہی ہوگا، سجدہ دو. تو یہ سب چیزیں ڈیفائن ہیں. پھر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی حاضری کے لیے جو اوقات مقرر کر دیے، ان اوقات میں اگر وہ اویلیبل نہیں ہوتا، وہ آتا نہیں، تو کیا وہ ڈیوٹی میں برقرار رہے گا؟ اگر کسی فوج میں ہے اور اس کو صبح پریڈ میں بلایا جائے، وہ کہے کہ میں پریڈ میں تو نہیں آتا، آپ اس کے بعد جو کام کرنے کے لیے اس کی اس ڈیوٹی کو قبول نہیں کیا جائے، اس کو ایک ایبسنٹ ڈالا جائے گا، دوسری بار ریمائنڈر دیا جائے گا، تیسری بار اس کو ڈیوٹی سے نکال دیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی کہ کوئی شخص اذان سنے اور مسجد کو نہ آئے، میرا جی چاہتا ہے کہ امامت کے لیے کسی کو یہاں کھڑا کرو اور جا کر کے ان کے گھروں کو بھاگ دو. کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ وہ طے شدہ ہے، یہ وقت ہے، آپ کو آنا ہے. اگر آپ نہیں آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا غصہ جتنا غضب ہوتا ہے اس کا اظہار آپ نے کیا. پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزوں کو اگر ہم جمع کر کے دیکھیں تو 3 الفاظ بنتے ہیں کہ آقا کی وفاداری، دوسرا ہے کہ آقا کی اطاعت، اور تیسرا کہ آقا کی ادب اور تعظیم. یہ 3 چیزیں مل کر کے ہماری بندگی بنتی ہے. کسی کو قرآن مجید میں سورہ یوسف آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے امر اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی، اس کے سوا کسی کی عبادت. اب آئیے اس عبادت کا جو غلط مفہوم ہمارے سماج میں پڑ گیا ہے اس سے کیا مسائل پیدا ہوتا یہ ہے کہ جب ہم جا کر کے مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ امام صاحب کوئی اچھی کہانی سنا رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ امام صاحب کو کچھ اشعار یاد ہو وہ اشعار سنا رہے ہیں، بلکہ قرآن ہی سنایا جاتا ہے. نماز میں قرآن کے لوگ اور سنتے ہیں، آپ لوگ کبھی سنا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اس لیے آیا ہے کہ انسان کو انسٹرکشنز دے، کچھ بتائے اس کو. اب جب عرب تھے ان کے لیے مسئلہ یہ نہیں تھا کیونکہ ان کی مادری زبان خود عربی تھی. جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا تو لوگ نماز میں روتے تھے، زارو خطا روتے تھے. کیوں روتے تھے؟ یہ بات سمجھ میں آ جاتی تھی. امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں معلوم ہوتا تھا. کبھی امام صاحب رو رہے ہیں، کبھی پیچھے والے رو رہے ہیں، کبھی غش کھا کے گر رہے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کی خوشخبریاں. کچھ آدمی خوش بھی ہوتا ہے، غم بھی ہوتا ہے، پھر ایک دم ایکٹیو بھی ہوتا ہے. وہ انسٹرکشنز کنٹینیو اس کو ملتے جا رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مادری زبان چونکہ عربی میں نہیں ہے، اس لیے ہم کو کیا پڑھا جا رہا کیا نہیں پڑھا جا رہا سمجھ میں نہیں آتا. اسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی امام صاحب کی قرأت تو بہت اچھی تھی، اس لیے انہوں نے قرأت پڑھ لی، ہم چلے گئے. تو وہ چیز جو کنیکشن تو امام اور مقتدی کے درمیان تھا وہ کہیں ہمارے پاس مسنگ ہے. اس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، اس کو بہت آسانی کے ساتھ ہم اس کو حل نکال سکتے ہیں. اس کا حل نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو صورتیں بہت عام طور پر ہمارے امام حضرات جو ہے مسجد میں چھوٹی چھوٹی صورتیں بہت زیادہ پڑھتے ہیں، تو کم سے کم ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ترجمے تو کم سے کم پڑھ لیں، اس کا مفہوم تو ہم سمجھ لیں، یا قرآن کی کچھ ایسی محفلوں میں شریک ہوں اس سے یہ معلوم ہو جائے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے، تاکہ جب امام صاحب پڑھتے جائیں تو وہ ہمارے ذہن میں تازہ ہوتا ہے. اگر وہ تازہ ہونا شروع ہو جائے تو ہماری زندگی کے اندر بہت بڑا فرق پڑے گا. پھر اس کے ساتھ آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بندو جو فلاں فلاں کے حقوق ادا کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہاں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، خرابیوں کو مٹاؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں لوگ چوری کر رہے ہیں ان کا ہاتھ کاٹو.
اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ چور کا ہاتھ کاٹنا چاہیے، چور کا ہاتھ کاٹو، چور کا ہاتھ کاٹو، پڑھتے چلے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے حقوق ادا کرنا چاہیے، بہت کوشش ہے لوگوں کے حقوق ادا کرنا چاہیے، لوگوں کے حقوق ادا کرنا چاہیے۔ اب پڑھے جا رہا ہے، پڑھنا غلط نہیں ہے، لیکن جو کچھ پڑھا جا رہا ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے یا ہم اس پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے اس سے جو چیز ہم کو مل رہی تھی اس کا جو میری زندگی پہ جو اثر ہونا چاہیے تھا وہ اثر نہیں ہو پا رہا۔ یہ عبادت، یہ نماز ہمارے لیے یہی چیز پیدا کرنا چاہتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ لوگوں کے حقوق ہے ادا کرو۔ اب لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی جب بات آتی ہے تو میں سب پورا پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر نماز ختم کرنا، پھر تصویر لے کے پڑھتا ہوں، پھر نوافل پہ نوافل پڑھتا چلا جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو سماج میں اس طرح کے مسائل کھڑے ہوئے ہیں، لوگ پریشان ہیں، وہ لوگ کسی کے حقوق نہیں ملے، کوئی لوگ چوریاں کر رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو پولیس ہو۔ ایک پولیس مین اگر کسی علاقے کے اندر ہو اور وہ ان لوگوں کی ڈیوٹی پر بھی وہ لوگ موجود ہوں اور اس کے بعد سماج کے اندر جرائم جو کہ تو باقی رکھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پولیس ہے نہیں، یا ہے تو اس کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس کا کوئی اثر باقی نہیں۔ تو ہم اللہ کی پولیس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ڈیوٹی دی ہے، ہمارے پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ سماج میں جتنی خرابیاں ہوں گی ان سماج میں خرابیوں کو ختم کرنے کی ذمہ دار تم ہو۔ اگر تم نے وہ کام نہیں کیا تو آپ 1000 نمازیں پڑھیے، 1000 رکعتیں پڑھیے، اس کا وہ اثر جو واقعتاً ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہرگز یہ مت لیجیے کہ نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ ٹھیک، نماز ہر رکعت کا، ہر لفظ کا، آپ کے آنے کا جانے کا، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، لیکن اس کی روح کیا ہے؟ اس کی روح یہ ہے کہ آپ اس کے اندر کچھ چینج لائیں، اپنی زندگی کے اندر چینج لائیں۔ پھر اس کے ساتھ آپ یہ چیز بھی آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ ایسے ہیں، اگر اس کو ایک نوکر کی مثال سے ہم سمجھیں، اگر سمجھے کہ ایک نوکر ایک آدمی سے تنخواہ لیتا ہے اور کام دوسرے کے پاس کرتا ہے، اس نوکر کو آپ کتنے دن رکھیں گے؟ 1 بار سمجھیں گے، 2 بار سمجھیں گے، 3 بار نوکر ڈیوٹی سے نکال دیں گے۔ لیکن سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ڈیوٹی پہ لگایا ہے اور ہم اس کا کھاتے ہیں، اس کا پیتے ہیں، اس کی ساری چیزیں کا استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہے کہیں کمیونزم کے علم بردار بن کے کھڑے ہوتے ہیں، کہیں سوشلزم کے علم بردار بن کے کھڑے ہوتے ہیں، کہیں جو ہے ہم کسی اور کے بندے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم تو دنیا کے اندر یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اسی کو بھیجا تھا؟ اس نے تو بھیجا تھا کہ میرے قانون کو زمین میں نافذ کرو، آپ تو جو ہے دوسروں کے قانون کو نافذ کرنے والے بن کے کھڑے ہو۔ پھر تیسرا نوکر یہ ہے کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ وردی تو پوری 100% نام بول کے وردی پہنا ہوا ہے، لیکن وردی میں تھوڑی سی بھی کمی بیشی ہو جاتی تو اس کو برداشت نہیں ہوتی، اس کا یونیفارم 100% پکا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے سماج میں جو اس کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا، دشمنوں کے سامنے اس کے پیغام کو لوگوں کے سامنے رکھنا، تو کہتا ہے کہ یہ کام میرا ہے، میں نے تو اچھی لباس پہنا اور میں نے نماز پڑھ لی تو میری نماز ہو گئی، میں نے روزہ ادا کر دیا، ختم ہو گیا۔ اس لیے مثال سے میں سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ سمجھیے کہ کھانا ہے، ہم کھانے کے لیے کچھ عمل ہمارے ہیں، مثال کے طور پر ایک پلیٹ میں تھوڑا سا ہم کھانا ڈالتے ہیں، اس کو ہاتھ سے ملاتے ہیں، نیوالا بناتے ہیں، اس کو منہ میں ڈالتے ہیں، چباتے ہیں اور پیٹ میں ڈالتے ہیں۔ آپ سوال پوچھیں کہ یہ کام کیوں کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ کیونکہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے اس لیے میں کھانا کھاتا ہوں، یا سب کھانا کھاتے ہیں اس واسطے میں کھانا کھاتا ہوں۔ کوئی بات یہ کہے گا کہ سب کھانا کھا رہے ہیں اس لیے میں کھانا کھا رہا ہوں، اگر سب کھانا کھانا چھوڑے تو میں بھی چھوڑ دوں گا؟ ایسا کبھی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کوئی کھائے یا نہ کھائے میں تو ضرور کھاتا ہوں۔ لیکن کھانے میں کوئی آدمی اگر یہی کہے کہ نہیں بھائی کھانا کچھ بھی کھا سکتے ہیں آپ، مثال کے طور پر تھوڑا لکڑی کا بورا لا لیجیے، اس کا ایک نوالا بنائیے، اس میں تھوڑا پانی ڈال کے بنا لیجیے، اس کا نوالا بنائیے، منہ میں ڈال کے چبائیے، اس کو پیٹ میں اتاریے۔ کوئی آدمی کو آپ نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا کبھی؟ اگر کوئی اگر کیا بھی تو کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں پاگل ہوگا، اس میں رکھنے کی جاتی۔ کیوں؟ اس نے اس کھانے کے مطلب کو سمجھا ہی نہیں اصل میں۔ کھانا صرف پلیٹ میں ڈالنے اور منہ میں چبانے اور پیٹ میں اتارنے کا نام نہیں ہے۔ کھانا اصل میں یہ ہے کہ وہ چیز کھائے جس سے اس کے دانت بھی محفوظ رہے،
اس کی زبان بھی محفوظ رہے، اس کے پیٹ میں اس کو غذا بھی پہنچے، اس کو اندر خون بھی بنے، اس کے جسم کو باقی بھی رکھے۔ ایک اور آدمی کا معاملہ یہ ہے، کھاتا تو ٹائم پہ بہت وقت پر ہے، لیکن جیسے کھانا کھایا باہر جا کر کے ہاتھ انگلی ڈال کے پورا کھانا نکال دیتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کھانے کا عمل تو پورا کر دیا ہے، تو پھر باہر کیوں نکال دیا؟ تو بولے اس کا وہ کام ختم ہو گیا میرا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بھی دماغ پر کوئی نہ کچھ غلط اثر پڑا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایسا پڑھتے ہیں 100% خدا کے وفادار، اور جیسے نماز سے باہر نکلتے ہیں انگلی میں ڈال کے سب نکالتے چلے جائیں۔ یعنی جو کچھ آپ نے حاصل کیا، جس سے آپ کو قوت اور طاقت ملنی چاہیے تھی، وہ سب آپ نے نکال کر کے پھینک دیا۔ پھر یہ کہہ رہے کہ سماج میں کوئی طاقت نہیں مل رہی تو کہاں سے ملے گی بھائی؟ وہ آدمی زندہ کیسے رہے گا؟ اس لیے کہ جو کھایا وہ نکال دیا۔ تو اسی طریقے سے نمازوں کے ذریعے سے جو چیزیں ہم کو ملنی چاہیے تھی وہ ہمیں نہیں مل پاتی۔ اب قرآن مجید کی حوالے سے میں اپنی بات کو واضح کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ جو بات میں نے کہی ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہا، میں نے اپنے الفاظ میں استعمال کیا۔ اب قرآن سے اس کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نمازوں سے فارغ ہو جاؤ تو باہر نکلو، اور اس کے بعد یہ کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ البتہ یہ ہے اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ وہاں سے نکلنے کے بعد مجھے بزنس بھی کرنا چاہیے، مجھے ڈیوٹی بھی کرنی چاہیے، میرے بیوی بچوں کی خدمت بھی کرنی چاہیے، میرے انسانوں کی خدمت بھی کرنی چاہیے، جتنے میری ڈیوٹیز اور ریسپانسبلٹیز ہیں ان ساری چیزوں کو مجھے ادا کرنے کا نام عبادت ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اتنا یہ ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے اس کو یاد رکھو، اس کے مطابق کرو، یہ تمہاری عبادت بن جائے گی۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ یہ پوری چیزوں کو آؤٹ کر دیا۔ ہم کہہ رہے کہ نماز ہی ہمارے لیے کافی ہے، بس میرا معاملہ ایسا ہے میں مسجد میں جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، پھر گھر آ جاتا ہوں، کسی سے نہیں ملتا، میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہوں۔ ارے کیسے عبادت گزار ہو سکتے ہیں؟ عبادت گزار آدمی تو وہ ہے جو سماج میں جائے، لوگوں کے مسائل حل کرے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی اور اس کے بعد جو ہے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے بارے میں کیا کہا؟ آپ تو یتیموں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، مشکل زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ اگر ہم ایسا کچھ نہیں کرتے تو ہم کو اللہ تعالیٰ باقی کیوں رکھے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ تو یہ چاہتے تھے کہ سماج میں کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پیاسا نہ رہے، کوئی ننگا نہ رہے، کوئی پریشان نہ رہے۔ ان لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم کو بھیجا گیا تھا۔ اگر ہم یہ سب کچھ کرتے تو یہ سب کچھ عبادت بن جاتی ہے ہماری، لیکن ہم نے یہ سب نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ نمازوں پہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، تصویر پہ تصویر پڑھی جا رہی ہے، یونیفارم 100% پکا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ 100% ہمارے سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات بہت واضح طور پر آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتا۔ اب آئیے ایک دوسری چیز کے اوپر جس پر میں آپ کے سامنے بات کروں، بہت شارٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اذان کیا ہے؟ اذان صرف یہ ہے کہ تم جب میں اور آپ سب دنیا کے مسائل میں گر جاتے ہیں، ہمارے مؤذن صاحب کی ذمہ داری ہے، ان کو ایک ڈیوٹی لگا دی اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ اکبر آواز لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بندو اب تم لوگ اپنے اپنے کاموں میں جو لگ گئے ہو اب ذرا چھوڑو اس کو۔ وہ بڑے، وہ کاروبار بڑے نہیں، دولت بڑی نہیں ہے، دنیا کی چیزیں بڑی نہیں ہیں، اللہ بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے۔ اب کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو یہ اذان کی وہ روح ختم ہو گئی، ورنہ کیا ہے، امام صاحب کی خوشچلانی کے ساتھ مؤذن صاحب کی بہترین آواز سن کر کے یہ جگہ پر مست رہ جاتے ہیں۔ تو ہم نے اس عبادت کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ نماز میں ہمارے لیے سستی اور کاہلی کیوں ہوتی ہے؟ نماز میں سستی اور کاہلی ہونے کی ایک ہی وجہ یہ ہے کہ ابھی شاید مؤذن صاحب کی جو آواز ہے یا جو ان کی بات ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر ان کی روح سمجھ میں آ جاتی، ہم یہ معلوم ہو جاتا کہ سماج میں کوئی بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، اب دوڑے دوڑے اس کی طرف آتے۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ
جب ان کو نماز کے لیے اٹھایا جاتا ہے تو وہ کس مساتے ہوئے ہوتے ہیں، بادل ناخواستہ ہوتے ہیں. ارے کیا بھائی زبردستی. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یراؤن الناس، یہ جب بھی اٹھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا خلیلا، اللہ کو بہت کم ہی یاد کرتے ہیں. تو ایسی نماز اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اب یہ نماز لوگوں کے لیے بھاری کب پڑتی ہے، اس کا بھی تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ نماز ہے تو بڑی سخت مشکل کام، لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اس کے بعد جواب دینا ہے. ان لوگوں کے لیے نماز مشکل ہے، نماز آسان ہو جاتی ہے. جن کے ذمہ یہ تصور ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، ایک نہ ایک دن کو اس کے سامنے جانا، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. جیسے ابھی ہمارے وائس پریزیڈنٹ صاحب نے بتایا کہ وہاں سوال ہونے والا ہے، جو علم آپ کو ملا اس پر تم نے کیا عمل کیا. وہ جواب دینے کا تصور ہے، نماز آسان ہو جاتی ہے. اب آدمی دوڑ کے اس لیے کہ پتا چلے گا کہ اللہ نے بلایا اور میں نہ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا. پھر آپ ایک چیز آپ دیکھیں گے، نماز کے اندر ایک اور فائدہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحشاء اور منکرات کو ختم کرتی ہے. ہم نے تو یہ آیت پڑھی ہے، ہمارے امام صاحب بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے سماج میں جانے کے بعد فحش چیزیں جو کی تو برقرار ہے. کیوں برقرار ہے؟ شاید ہم نے مسجد میں آنے کے بعد امام صاحب نے جو آیت پڑھی تھی اس کا وہ مفہوم سمجھنا چاہیے تھا، جو اس کے لیے مجھے کنسنٹریٹ کرنا چاہیے تھا، وہاں سے پیغام لینا چاہیے تھا کہ مجھے فحش کام نہیں کرنا ہے. اور جب میں سماج میں جاتا تو جب بھی مجھے فحش کام میرے سامنے آتا، کوئی برائی میرے سامنے آتی، تو میں فوری کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، کہ میں نماز ابھی پڑھ کے آیا ہوں، میں آ کر کے پھر فحش کام کر سکتا ہوں، وہاں سے آ کر کے میں جھوٹ بول سکتا ہوں، وہاں سے آ کر میں غیبت کر سکتا ہوں، وہاں سے آ کر کے میں جھوٹ بول سکتا ہوں، وہاں سے آ کر کے میں فلاں کام کر سکتا ہوں. یہ ہو نہیں سکتا. پھر اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ نماز اصل میں ہے قانون الہی سے واقفیت کا ذریعہ. نماز کیا کرتی ہے کہ لوگوں کو جمع کرتی ہے. بڑی خوش قسمت قوم ہے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت ہی پیاری امت بنایا ہے. یہ امت کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے، کوئی ایسی ملت نہیں ہے جس کے پاس عبادت کا کوئی ٹائم فکس ہو، جس کی مرضی میں جب آیا چلا جاتا ہے. ہم کو تو کہا گیا کہ نہیں فجر میں آنا ہے، ظہر میں آنا ہے، عصر میں آنا ہے، مغرب میں آنا ہے، عشاء میں آنا ہے. بیچ میں کبھی ہم آنا چاہتے تو آنا، بس زبردستی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن 5 ٹائم تو فرض ہے آپ کے اوپر. کیوں بلائے؟ دن میں 5 مرتبہ آپ کو انسٹرکشن اس کے قانون کو بتانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. اور وہ بھی نہیں 5 مرتبہ آپ اپنے ٹائم پہ آ رہے ہیں، میں اپنے ٹائم پہ آ رہا ہوں، آپ اپنے ٹائم پہ آ رہے ہیں، ایسی اس کی بھی اجازت نہیں ہے. 5 کو ایک ہی وقت آنا ہے، سب لوگ ایک ساتھ جمع ہونا ہے. کیوں؟ ایک اسپرٹ بنتی ہے، سب لوگ ایک ساتھ سنتے ہیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں. ارے بھائی امام صاحب یہ آیت پڑھے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون بیان ہوا ہے، وہ شاید میری سمجھ میں ذرا تھا، آپ مجھے سمجھا دیجیے، امام صاحب آپ سمجھا دیجیے. کیا ایسا ہوتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو ہماری خالی پریڈ ہو رہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہو رہا ہے. پھر آپ ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ نماز ہمارے لیے کتنی بڑی چیز ہے. یہ چیز ہم روزانہ کرتے تھے، کبھی غور نہیں کرتے. مثال کے طور پر کوئی شخص اگر نماز میں کھڑا ہوا ہے، اچانک اس کا وضو ٹوٹ گیا، مسجد بھری ہوئی ہے، کیا آپ اپنی نماز کنٹینیو کرتے ہیں یا بڑھ جاتے ہیں؟ حکم یہ ہے کہ اگر آپ پیچھے جا سکتے تو چلے جائیں، یا نہیں تو بیٹھ جائیں، لیکن نماز آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے بغیر وضو کے. اگر امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے تو امام صاحب یہ کرتے ہیں کہ پیچھے سے کسی آدمی کو اپنی امامت کی جگہ پہ کھڑا کر دیتے ہیں. اگر جگہ ہو تو آپ باہر چلے جاتے ہیں، نہیں تو وہیں بیٹھے رہتے ہیں تاکہ نماز پوری ہو، پھر جا کے وضو کر کے آئیں، پھر نماز پڑھیں. سوال یہ ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا کسی کو پتا چلا؟ سوائے آپ کے اللہ. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میرا عالم الغیب ہونا یا میں حاضر و ناظر ہوں، اس کا احساس تمہارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے.
کہ کوئی کسی کو پتا نہیں میرے آس پاس والوں کو، لیکن مجھے معلوم ہو گیا اب میں نماز پڑھوں گا تو میری نماز قبول نہیں ہوگی، اس واسطے میں بڑھ گیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اگر ایک ایک چیز پر آپ غور کریں، اس کے اوپر تو وقت تفصیلات پہ جانے کا موقع نہیں ہے۔ پھر آپ اس کے اندر یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو نماز کو باجماعت کیوں شامل کیا گیا ہے۔ باجماعت کا مطلب ہم نے یہ سمجھا کہ کندھے سے کندھا ملنا چاہیے، پیر سے پیر ملنا چاہیے، اس میں اگر کسی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو ہم آپ میں اتنے پرو ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس کے جو چند فائدے ہیں اس پر اگر آپ کریں، سب سے پہلی چیز یہ باجماعت نماز ہمارے اندر چند صفات کو پیدا کرتی ہے۔ سب سے پہلی صفت یہ پیدا کرتی ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم میں سے کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، ہم سب برابر ہیں۔ یہ پہلا تصور نماز دیتا ہے۔ دوسرا تصور خدا ہے، رسول کو اس نے بھیجا ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس پر ہمیں ایمان لانا ہے، اس کا احساس ہمارے اندر دلایا جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک دن تمہیں مرنا ہے، جس طریقے سے آج تم سماج سے کٹ کے میرے پاس آئے ہو، کل ایک دن قبرستان تمہیں آنا ہے، اس کا احساس تمہارے اندر دلایا جاتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ خدا کے جو احکام ہیں اس کو اگر میں اکیلا عمل کرنا چاہوں تو میرے لیے پریکٹیکل نہیں ہے، جب تک کہ سماج میرا سامنا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں کچھ اگر گندگی پڑی ہوئی ہو اور میں نے ایک آدمی یہ طے کر لیا ہے کہ یہ ہال صاف رہنا چاہیے، میں کتنا ہی صاف کروں لوگ گندگی کر کے رکھیں گے، اس کو صاف ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب تک کہ آپ سب کا کوآپریشن نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم ایک انسان ایک سماجی حیوان ہے، کہ مین از اے سوشل اینیمل۔ تو لہذا ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہوں یا کسی برائی سے روک رہے ہوں، ہماری ایک ایسا جتنا ہونا چاہیے، اگر اس میں سے اگر 10 لوگ بھی اگر کچھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کمرہ صاف گندا نہیں ہو سکتا، اگر کوئی گندگی کرے تو اس کے خلاف ایکشن لیا۔ دیکھیے آپ کی طاقت کیسے بنتی ہے۔ تو سماج میں جو برائیاں جو چیز پنپ رہی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ایک ساتھ بلاتا ہے، ایک ساتھ انسٹرکشن دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم سب مل کے جاؤ سماج کے اندر اور جہاں جہاں برائیاں ہو رہی ہیں ان برائیوں کو ختم کرو، یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ ٹریجڈی یہ ہے کہ ہماری نماز میں تو ہے فانصرنا علی القوم الکافرین تو ہے، برائیاں سماج میں جیسے کہ ویسی۔ تو کیا یہ نماز کا قصور ہے یا پھر ہمارا قصور ہے؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم نے شاید عبادت کا وہ مفہوم جو ہمیں سمجھنا چاہیے تھا کسی وجہ سے ہم نے سمجھ نہیں پائے۔ ایک اور مسئلہ جو اس وقت پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے انسانوں کا بھیڑیا ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا، آپ بتاتے ہیں کہ ایک مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طریقے سے بکریوں کا جو ریوڑ ہوتا ہے اس میں سے اگر ایک بکری الگ نکل جاتی ہے تو بھیڑیا بڑی آسانی کے ساتھ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، لیکن وہ بکری جب تک کہ ریوڑ کے اندر رہتی ہے کسی بھیڑیے کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو جو ہے حملہ کر سکے۔ تو جب مسلمان متحد ہوتے ہیں، ان کے پورے خیالات ایک جیسے ہوتے ہیں، تو کوئی شیطان کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کے اندر بیچ میں رکھنا ڈال سکے۔ لیکن جب یہ چیز آپ کی نہیں ہوتی، آپ اکیلے کے لیے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بھائی میرا تعلق کسی سے نہیں ہے، تو شیطان بڑی آسانی کے ساتھ حملہ کر دیتا ہے، جس طریقے سے اس بکری پر بھیڑیا حملہ کرتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ ہے کہ آپ کو کتنے بڑے بڑے کام انجام دینا ہے۔ اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ایک آدمی کا کام تھوڑی ہے۔ سب سے پہلے تو قانون کیا ہے مجھے نہیں پتا، میں کیسے قانون نافذ کروں گا؟ تو اس کے لیے بڑے ایڈوکیٹس کی چاہیے، بڑے بڑے ماہر قانون چاہیے، کچھ انجینئر چاہیے، کچھ فلاں چاہیے۔ سماج کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انسانوں کو بے شمار صلاحیتوں کے پیدا کیا ہے۔ یہ ساری صلاحیتیں سب جب مل جاتی ہیں اور وہ سب مل کر کے اللہ کے دین کے زمین پر اسٹیبلشمنٹ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اقامت دین اسی چیز کا نام ہے۔ جب یہ کام کرنے لگتی ہے تو دنیا کے اندر سے برائیاں ختم ہوتی ہیں، سماج کے اندر سدھار آتا ہے۔ تو سماج کے سدھار کا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم وہ بہترین امت ہو جو تم اپنے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، اخرجت للناس، تم انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، پھر منکرات سے روکتے ہو، برائیوں سے تم روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔
ایسا نہیں کہ ساری دنیا کے اندر برائیاں ختم کرنے کا عزم تو ہے اور ساری برائیاں ختم کرنا چاہتا ہوں، سارے اچھائیاں پیدا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو سے الگ رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہ نہیں، تؤمنون باللہ، تم کو سامنے رہنا ہے پہلے۔ اگر تم ایمان ڈالے ہو تو سب سے پہلے تم اس کو اپناؤ، بعد میں دنیا کو اپنانے دو۔ جس برائی سے میں روکوں اس برائی سے میں بچوں، جس اچھائی کا تعلیم میں دے رہا ہوں اس اچھائی پر میں اپنے آپ کو قائم کروں۔ یہ دونوں سے کام ساتھ ساتھ چلیں، اور اس کے بعد اگر یہ کام کرنے لگ جاتے ہیں، اسی کو قرآن مجید کہتا ہے کہ شہادت الناس، لوگوں کے سامنے اسلام کی ایک گواہی دینے والے لوگ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ استخلاف فی الارض، زمین پر ان کو خلافت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن اور انسان کو اس کے سوا کسی غرض کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ کیا ہے بندگی؟ یہی تو ہے بندگی، کہ ہماری پوری زندگی اللہ کی بندگی بن جائے۔ اسی کو کسی نے اچھے الفاظ میں، خوبصورت الفاظ میں کہا، زندگی بندگی، بے بندگی شرمندگی۔ اگر بندگی نہیں ہے تو شرمندگی کسی کو کچھ نہیں، اگر بندگی ہے تو زندگی بندگی ہے۔ تو وہ زندگی کی جو بندگی ہے وہ صرف نماز، روزہ، حج، زکات کی نہیں ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس کام کے لیے تیار کرتی ہیں۔ اجتماعیت کی تعلیم آپ نماز میں بھی ہے، اجتماعیت کی تعلیم روزے میں بھی ہے، اجتماعیت کی تعلیم کو زکات میں بھی ہے، اجتماعیت کی تعلیم حج میں بھی ہے۔ ہم اکیلے حج نہیں کرتے، ہم اکیلے روزہ نہیں رکھتے، ہم اکیلے نماز نہیں پڑھتے، ہم اکیلے زکات نہیں دیتے۔ زکات بھی پوری قوم کو، لوگ جو بھی صاحب نصاب ہے سب کو دینا چاہیے۔ ہر سب مل کر ایک وقت میں کرتے ہیں ساری دنیا کے لوگ، رمضان کے روزے سب مل کر کے ایک ساتھ رکھتے ہیں، نماز سب اپنے مل کر کے پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ہمارا پورا اجتماعی نظام ہے، اس اجتماعی نظام کی تیاری ہے جس کے لیے ساری چیزیں رکھی گئی ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اسی کو اصل سمجھ لیا اور دوسری چیزوں کو کھو دیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عبادت کا جو مفہوم ہم نے بیان کیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کی، اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو ہمیں معاف کرنا، جو صحیح بات ہے ہمارے دلوں کے اندر اتار، اللہ تو اس کو قبول فرما، اور اللہ ہمیں جو کچھ بھی ہم نے سے سمجھا ہے اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ان عبادات کے ذریعے سے ہماری پوری زندگی کے اندر عبادت اور بندگی بن جائے، اس کی توفیق ہمیں نصیب فرما۔ سماج میں ہمیں اپنا اچھا رول ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔